اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف ایہا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں اس نے کیا کہا تھا؟ فَأَرْسِلُونِی، مجھے بھیجو۔ تو اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ وہ بندہ کون سا جی؟ نجا منہما، جو نجات پا گیا تھا۔ اس نے آ کے کیا کہا؟ یوسف۔ یوسف میں کیا محذوف ہے جی؟ یا محذوف ہے۔ اے یوسف، یوسف علیہ السلام کو ان کے نام سے پکار کے کہا کہ اے یوسف ایہا الصدیق۔ ایہا یہ بھی حرف ندا ہے، لیکن یہ کب آتا ہے؟ جب منادہ جس کو پکارا جائے وہ معرف باللام ہو، الف لام کے ساتھ آ رہا ہو تو ایہا، اگر مذکر ہو تو، اور اگر وہ مؤنث ہو تو ایتھا۔ کیا جی؟ ایتھا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو مؤنث ہو تو ایتھا، مذکر ہو تو ایہا، یا یوسف، اے یوسف، ایہا، اے الصدیق۔ صدیق جو ہے یہ صادق سے صاد، دال اور قاف مادہ ہے، اور صادق، صادق کس کو کہتے ہیں جی؟ تو صادق، صدق یصدق، سچ بولنا، اور صادقن فاعل کے وزن پہ سچ بولنے والا، اور یہ فعیل کے وزن پہ ہے۔ ایک ہے فعیل، فعیل، ایک ہے فعیل، فعیل کے وزن پہ صدیقن، اس کو کہتے ہیں دائم، یعنی دائم الصدقی، سچ میں ہمیشہ، یعنی کہ جو پکا دائمی سچ بولنے والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دائم کا کیا مطلب ہے؟ پکا، ہمیشہ سچ بولنے والا، جو جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، وہ ہے صدیق۔ صادق تو وہ ہے کہ اس معاملے میں اس نے سچ بول دیا، صادق ہے، سچا ہے، لیکن کبھی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ لیکن صدیق کیا ہے؟ ہمیشہ سچ بولنے والا۔ اب اس بندے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کہا؟ صدیق کہا، ہمیشہ سچ بولنے والا۔ کیوں کہا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں دیکھ رکھا تھا کہ یہ بندہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو صدیق کہا ہے جی؟ کس کو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہا ہے، سب سے بڑا، ہمیشہ سچ بولنے والا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ جو 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے بھی کیا کہا کہ جب مجھے پتا چلا کہ سچ بولنے سے، تو پھر میں نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولوں۔ سچ بولنے کے حوالے سے ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ آدمی کو جنت میں لے جائے، اور جھوٹ جو ہلاکت ہے، اور ہلاکت کہاں پہ لے کے جائے گی؟ دوزخ کے اندر۔ تو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو فعیل ان کے وزن پہ دائم جو ہے، ہمیشہ سچ بولنے والا، تو یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ صادقن بھی کیا ہے؟ یہ بھی صفت ہے، اور یہ بھی صفت ہے، لیکن یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ یوسف، اے یوسف، ایہا الصدیق، اب اس کو کیا کہیں گے؟ یوسف ایہا الصدیق، اے سچے یوسف۔ یعنی اس نے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بات کرنے سے پہلے کیا کہا؟ یوسف ایہا الصدیق، کیونکہ وہ ایک غلطی پہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ جا کے بادشاہ کو بتانا، اور وہ بتانا بھول گیا۔ افتنا، تے اور یا مادہ اس کا فتیہ، یفتہ، جوان ہونا، فتح،
یفتہ کا مطلب کیا ہے؟ جوان ہونا، بالغ ہونا، غلام ہونے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ اب یہ باب افعال میں گیا تو متعدی بن گیا یہ افتا یفتی۔ افتان اس کا مطلب کیا ہے؟ فتویٰ دینا، یعنی فکری طور پہ، علمی طور پہ بندے کو بالغ کرنا۔ بالغ ہونا تھا، یہ بالغ کرنا۔ جیسے استفتا یستفتی، فتویٰ مانگنا، چاہنا۔ تو یفتی تھا، وہ فتویٰ دیتا ہے، اور تفتی تم فتویٰ دیتے ہو، تو اس کا کیا بنانا ہے جی؟ امر بنانا ہے، تفتی۔ تو علامت مضارع بھی گئی اور آخری یا بھی چلی گئی، تو یہ یہاں پہ ہم نے ایک الف لگایا ہم زبر والا۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ باب سے آیا ہے، تو یہ بن گیا افتی، فتویٰ دو، یا ایک پختہ بات بتائیں، یعنی پختگی سے ایک بات بتائیں۔ کس کو؟ افتی نا، ہم کو، یعنی تعبیر بتائیں۔ اور فتوے کا لفظ کس لیے آیا؟ کہ پکی بات بتائیں۔ ٹلے مارنے والے تو دربار میں بڑے بیٹھے ہوئے، ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کیونکہ الصدیق ہیں تو اب آپ تعبیر بتائیں، فتویٰ بتائیں، اس کے بارے میں فکری اور عملی طور پہ مکمل بالغ نظری کا مظاہرہ فرما کے ہمیں بتائیں۔ افتنا، ہماری رہنمائی کریں، ہمیں تعبیر بتائیں کس چیز میں۔ اب یہ جو معاملہ ہے آگے، یہ سارے کا سارا آیت نمبر شاید 43 اس میں گزر چکا ہے۔ تو فتویٰ دیجئے فی میں، کس بارے میں فتویٰ دیجئے جی؟ سب بقرات، یہاں سے وہ خواب شروع ہو جائے بادشاہ نے دیکھا ہے۔ سب ان کس کو کہتے ہیں؟ سات کو۔ عربی میں سات جو ہے یہ فل کا صیغہ ہے، فل۔ سات کس چیز کو کہتے ہیں؟ فل۔ 70 کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاں، 70 کس چیز کہتے ہیں؟ نہیں، 70 مطلب 70 کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ وہ لا تعداد کے لیے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، مطلب لا تعداد۔ قرآن حکیم نے یہ بات کہی، یہ جو منافق لوگ ہیں اگر یہ 70 بار بھی استغفار کریں، 70 بار، اس کا مطلب کہ لگاتار کرتے ہی رہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ 70، 7 کا مطلب ہے فل۔ تو صبح کس چیز کو کہتے ہیں جی عربی میں؟ نا صبح۔ درندے کو کہتے ہیں، درندے کو جو شکار کرنے، شکاری جانور کو کیا کہتے ہیں؟ صبح۔ میں شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ کیوں کہتے ہیں اس کو صبح؟ اس لیے کہ یہ اپنے جسم کی فل فورس لگا کے دوسرے جانور کو کھاتا ہے۔ گائے، بکری، بھینس وغیرہ یہ کھاتی ہے، فورس لگا کے کھاتی ہے، کھڑے کھڑے گھاس کھا جاتی ہے۔ لیکن شیر کو جب شکار کرنا پڑتا ہے، چیتے کو، بھیڑیے کو، تو وہ پوری طاقت لگائے گا تو دوسرے جانور کو مارے گا نا۔ تو 7 کا مطلب بھی یہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو ویسے اس کو سبن 7 اس نے کیا دیکھی؟ بقرات۔ اب یہ بقرہ جو ہے نا، بقرہ، بقرن کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس میں جمع نہیں، ایک گائے نہیں سر جی۔ یہ بقرن کیا ہے؟ اس میں جمع ہے، گائیں۔ اچھا، اس کی واحد کیا ہے؟ بقرۃ، سورہ بقر۔ یہ ایک گائے کے لیے اس میں گول تا آتی ہے، اس کو واحد دکھانے کے لیے۔ اور بھی کچھ لفظ آ جائیں گے، جیسے یہ سمان ہے، تو بقرۃ ایک گائے کے لیے، اور بقرن
تو یاد رکھیے گا کچھ چیزیں یہاں پہ نا قرآن حکیم میں عام جو قواعد ہیں ان سے ہٹ کے ہیں. تو بقراتن کی جمع کیا لکھی ہے یہاں پہ؟ بقراتن. تو بقراتن کا کیا معنی ہے جی؟ بہت سی گائیں. ہاں جی. تو بقرن جو اس میں جمع تھا اس کا مطلب بھی بہت سی گائیں ہیں. تو عام جو عربی ہے نا عام عربی اس میں بقراتن نہیں آتا. ایک اور لفظ بھی آ جائے گا کہ بقراتن 7 گائیں دیکھی اس نے. 7 گائیں سمانن موٹی. سمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس کے وجود میں گوشت اور چربی زیادہ ہو. تو یعنی کہ موٹی. یہ کس چیز کی جمع ہے جی؟ سمنا یسمنو موٹا ہونا. ٹھیک ہے جی. سمین ان کس کو کہتے ہیں؟ سمین ان نہیں جو موٹا ہوتا ہے جی موٹے کو سمین ان کہتے ہیں جس میں گوشت اور چربی زیادہ ہوتی ہے. اس کی مؤنث کیا ہے؟ سمینتن. اور کبھی سمین ہی دونوں کے لیے آ جاتا ہے کبھی مؤنث کے لیے سمینتن. اور سمینتن کی جمع کیا ہے؟ سمانن یعنی موٹی. اب اس کا الٹ کیا ہے؟ ایجاف. تو 7 گائیں دیکھی سمانن موٹی جن میں گوشت اور چربی بہت زیادہ سی بہت پھیلی ہوئی گائیں دیکھی. یاکلوہن یاکلو اکلا یاکلو حمزہ کاف اور لام مادہ ہے. اکلا اس نے کھایا یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا یا کھا رہا ہے. اس نے حالت دیکھی نا ایک خواب کے اندر. تو یاکلو وہ کھا رہی تھیں ہننا. اب یہ ہننا کی ضمیر پیچھے پلٹے گی تو چلی جائے گی بقرات ان کی طرف. یعنی اس 7 گاؤں کو یاکلو کھا رہی تھیں سب ان 7. اب یہاں پہ آپ کہیں گے کہ یہ سب ای ہے اور یہ سب ان ہے. یہ سب ای کیوں ہے؟ میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ. ایک تو یہ حرف جر آ گیا اس نے اس کو مجرور کر دیا لیکن سب ان نہیں آیا. کیوں نہیں آیا جی؟ یہ مضاف بن گیا. ہاں جی. تو یہاں پہ آ گیا سب ان. تو یہ حالت رفع میں آ گیا. یہ بطور فاعل آ گیا یاکلو کا. یعنی کھا رہی تھیں. کھانے والی کون تھیں؟ 7 ایجافن. ایجاف جو ہے یہ سمان کا الٹ ہے. تو یہ کیا بن گیا جی؟ کمزور. نحیف. نحیف کے لفظ میں استعمال ہوا ہے کہ جو بہت زیادہ کمزور ہو. یعنی سمان موٹا اور نحیف کے معنی میں کیا آئے گا؟ یعنی کہ جس کے وجود پہ کوئی گوشت ماشت کے نام کی کوئی چیز بالکل سکی سڑی کے کھانگڑ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہماری زبان میں. یعنی کھانگڑ یعنی کہ بالکل سوکھی ہوئی اور مرنے والی قسم کی ٹائپ بھی ہوتی ہیں. تو 7 یہ دیکھیں اس نے گائیں. یہ 7 دبلی پتلی گائیں جو تھیں یہ موٹی تازی گایوں کو کھا رہی تھیں. وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ. اب اس کے یہاں سے آپ 2 حصے کر لیں. وَسَبْعِ اور سبع 7 سنبلاتن. سنبلن کس کو کہتے ہیں جی؟ یعنی پودے کا وہ حصہ جہاں دانے محفوظ ہوتے ہیں چھپے ہوتے ہیں وغیرہ. یعنی اس کو ہم سٹا کہہ سکتے ہیں خوشہ کہہ سکتے ہیں بالی کہہ سکتے ہیں. مختلف ہے نا. جیسے ہمارے ہاں باجرے کے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سٹا. اور جوار والی کو دمبی اور مکئی والی کو چھلی. تو یہ
سٹا، خوشہ، بالی چینج ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، سنبلن کی جو واحد ہے نا، اب یہ وہی طریقہ ہے جو بقرات ان میں جو عربی چلی ہے، تو سنبلن کی جمع ہے سنبلتن، اور اس کی جمع ہے سنبلتن، یہ واحد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ سنبلن اس میں جمع ہے، سنبلن کا مطلب سٹے، خوشے، تو سنبلتن اس کی واحد ہے، ایک سٹا۔ تو اس کی جو جمع آئی ہے نا قرآن حکیم میں، وہ ہے سنابل، سورہ بقرہ کے اندر ہے جی۔ لیکن یہاں پہ اب سنبلاتن کس لیے آ گئی؟ کیونکہ پیچھے جو حصہ آ گیا نا اس کو اس نے ٹچ کیا ہے۔ جو بقراتن آیا نا، بقراتن، اس کے ہم وزن کیا گیا یا اس کو ملایا گیا ہے، تو یہ سنبلن سے، سنابل سے سنبلات ہو گئی۔ تو یہ قرآن حکیم کے عربی کا ایک اپنا اسلوب ہے۔ تو سنبلاتن، خوشے کتنے؟ 7، خضرن، خضرا یخضر، اس کا کیا مطلب ہے؟ سبز ہونا۔ اور اس کا وزن کیا، اس کے سبز رنگ کو کیا کہتے ہیں؟ اخضر، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کالے کو کیا کہتے ہیں؟ اسود، حجر اسود، اور سفید کو کیا کہتے ہیں؟ ابیض، ہاں جی، سرخ کو کیا کہتے ہیں؟ احمر۔ تو اخضر کی جمع کیا ہے؟ خضرن، اخضر ایک سبز رنگ، اور خضرن زیادہ۔ تو سنبلات خضرن، 7 بالیاں اس نے دیکھیں، خضرن جو سرسبز تھیں، ہری بھری تھی، اور اخرا، ادرس، دوسری کیسی تھی جی؟ یابساتن، بے اور سین مادہ اس کا، یبسا ییبسو، سبز سے خشک ہونا۔ ایک چیز ہے جو ہے ہی خشک، وہ نہیں، جو چیز سبز تھی اور اس کے بعد سوکھ گئی، یعنی کوئی پودا تھا جو کہ سبز تھا، بعد میں آپ نے دیکھا تو خشک ہو گیا تھا، سوکھ گیا، جیسے گندم ہے، پہلے سبز ہوتی ہے پھر بالکل سنہری ہو جاتی ہے۔ تو یبسا ییبسو کا مطلب کیا ہے؟ خشک، سبز سے خشک ہونا۔ تو یابساتن، یابسن اس کا فاعل، ان کے وزن پہ کیا بنے گا؟ یابسن، خشک ہونے والا۔ تو یابساتن ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تو مذکر ہو گیا نا، یابسن، خشک ہونے والی، یابساتن، خشک ہونے والی، اور اس کی جمع کیا ہو گئی پھر؟ یابساتن، خشک ہونے والیاں۔ تو کچھ جو بالیاں تھیں وہ سبز تھیں، وہ 7 سبز تھیں، وہ اخرو، اور دوسری جو 7 تھیں وہ کیا تھیں؟ وہ خشک ہو چکی تھیں، خشک ہو گئی تھیں، ہونے والی تھی مطلب کہ وہ خشک ہو چکی تھیں۔ اب اس نے کہا یہ خواب ہے۔ اب آیا لعلی، لعل کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ امید ہے، شاید۔ لعل، دوسرا اس کے معنی کے ساتھ کیا لفظ ملتا ہے؟ لیتا، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لیتو لال، میں فلاں بندے کے پاس گیا، لیتو لال شروع ہو، لیتو لال کرنے لگا۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ لیتا و لعل۔ لیتا ایسی امید ہے کہ جو دم توڑ چکی ہے، کاش کہ ایسا ہو جاتا، کاش کہ میں پڑھتا تو آج۔ قیامت والے دن وہ سارے کیا کہیں گے؟ جو بھی بندہ ہر بات یہی کہے گا، لیتا، یا لیتنی،
لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا، کاش میں نے زندگی ایسی گزاری ہوتی، کاش میں نے یہ کام کر لیا ہوتا، کاش میں نے ایسے کر لیا ہوتا۔ اب یہ وہ امیدیں ہیں کہ جو پوری نہیں ہو سکتی، اور لعل ایسی امید ہے کہ جو پوری ہو سکتی ہے، جیسے روزوں کے بارے میں کہہ دیا لعلکم تتقون، روزے رکھو، امید ہے کہ تم متقی ہو جاؤ گے۔ تو لیت لعل کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک اس کی خبر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ لعل، ویسے یہ لعل تعلیل کے معنی میں آیا ہے۔ کس معنی میں آیا جی؟ تعلیل، تاکہ کے معنی میں، تاکہ میں جاؤں، یہ مجھے خواب بتاؤ، اس کی تعبیر افتنا، ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ اب وہ اکیلا نہیں آیا، لعلکم یشکرون، امید ہے کہ وہ شکر ادا کریں گے۔ تو لعل یہاں پہ تعلیل کے معنی میں، اب ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں تاکہ لعلی میں، اب اس کا اسم کیا ہے؟ میں، لعلی، یہ اصل میں کیا تھا؟ انا تھا، ٹھیک ہے جی۔ لعلی تاکہ میں، ارجعو، رے جیم عین مادہ ہے، رجع یرجعو، رجع یرجعو، اس کے دو مصدر ہیں، رجوعاً اور رجعاً۔ اب ان مصادر کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ یہ لازم ہے یا متعدی ہے۔ رجوعاً ہے تو اس کا مطلب ہے خود لوٹنا، اور اگر رجعاً ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لوٹانا۔ یہ لازم متعدی دونوں ہی باب ضربہ سے ہیں، رجع یرجع سے، اور اگر رجوع کرنا کیا ہے؟ خود لوٹنا، اور رجعاً کیا ہے؟ لوٹا، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ تو یرجع، رجع وہ لوٹا، یرجع وہ لوٹتا ہے، ترجع تم لوٹتے ہو، ارجع میں لوٹتا ہوں یا لوٹوں گا۔ اب یہاں پہ کیا آیا ہے؟ ارجع، اور نرجع ہم لوٹتے ہیں، تو یہاں پہ ارجع آ گیا۔ تو لعلی تاکہ میں، ارجع لوٹوں، تاکہ میں پلٹ جاؤں آپ کے پاس سے، کس طرف پلٹ کے جاؤں؟ الہ کی طرف۔ الہ کیا ہے؟ حرف جر ہے، اس نے الناس کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس۔ ابھی جیل میں آئے ہوئے، مجھے لوگوں سے یہاں مراد کیا ہے؟ الملأ، الملأ، سرداروں کی طرف پلٹ جاؤں، بادشاہ کی طرف، ملک کی طرف جاؤں۔ لعلہم، لعل پھر وہی آ گیا، امید ہے شاید کہ، ہم، اب یہ لعل کا اسم ہم ہو گیا، جیسے لعلی کا اسم جو تھا وہ یا تھا، اور ارجع کیا تھا؟ یہ اس کی خبر تھی۔ تو لعلہم، ہم جو ہے یہ لعل کا اسم ہو گیا، اور یعلمون خبر ہو گئی۔ یعلمون، عین لام میم مادہ ہے، علم یعلم، کیا مطلب ہے جی؟ جاننا۔ یعلم وہ جانتا ہے، اور واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے، وہ جانتے ہیں، تاکہ وہ جان لیں۔ لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں، مجھے بتائیں، لعلی تاکہ میں، ارجع لوٹ جاؤں، الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم امید ہے کہ وہ، یعلمون کہ وہ جان جائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، خواب کی تعبیر بھی جان جائیں، اور یہ بھی جان جائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ اندر قید ہیں۔ لوگوں کی طرف کیوں کہا کہ جائیں؟ وہ تو بادشاہ کی طرف۔ ہاں جی، اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خواب جو ہے یہ اب پورے اس علاقے میں پھیل گیا۔ مثلا شمشاد صاحب آپ مشیر ہیں، آپ کو میں نے بتایا، آپ کے جاننے والے آگے 10-12 سیانے بندے،
آپ نے ان سے ڈسکس کیا، یار بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، کوئی تعبیر بتاؤ، پورا معاشرہ چھٹی کر گیا، کسی کے پاس تعبیر ہی نہیں۔ اچھا ہاں جی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کیسے بتا دی کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ پچھلا خواب جب ان دونوں نے سنایا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا، ذالکما مما علمنی ربی، میں نہیں بتا رہا تعبیر، یہ میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ تو یہ رب کی سکھائی ہوئی بات ہے، اب حضرت یوسف بتائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ معاملہ یہ ہے۔ اب اسے جو ہی تعبیر پتہ چلے گی، تو بادشاہ تھا نا، کوئی عام تھڑے باز انسان تو تھا نہیں، ہر روز لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا، جو ہی تعبیر سنے گا اسے پتہ چل جائے گا یہ معمولی آدمی نہیں، تو کہے گا جی میں ان کو اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت یوسف فرمائیں گے نہیں، پہلے ذرا میرے دامن سے وہ داغ دور ہوگا تو میں باہر ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہت حلیم شخصیت تھی حضرت یوسف علیہ السلام۔ اگر میں حضرت یوسف کی جگہ ہوتا تو میں کہتا پہلے باہر نکالو، تعبیر بعد میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے یہ کام کرو، تعبیر پہلے ہی بتا دی۔ تو بہت عظیم، چلیں پڑھ لیتے ہیں۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع میں با کیا ہے، قلقلہ ہے، سبع بقرات سمان، نون کے ساکن کے بعد یا آ گئی ہے تو اس لیے نن نہیں بلکہ نہیں پڑھیں گے، سمانی یأکلہن سبع اس لیے پڑھیں گے کہ نون کے تنوین کے بعد عین آ گیا جو ہلکی ہے، اظہار کریں گے، سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انصر المسلمین والمسلمات فی فلسطین وفی کل مکان۔ اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔